دیکھنا یہ ہے کہ دہلی کو اردو زبان کا مرکز کیوں کہتے ہیں اور دیگر امصار و دیار پر اس کا اطلاق کیوں روا نہیں رکھتے۔ یہ بات بالاتفاق مانی ہوئی اور تسلیم شدہ ہے کہ اردو زبان کا اگر مصدر ہے تو دہلی ہے، مبدا و مخرج ہے تو دہلی ہے، مرکز و ماخذ ہے تو دہلی ہے۔ یہ پیدا کہاں ہوئی؟ دہلی میں۔ اس نے جنم کہاں لیا؟ دہلی میں۔ اس کا نال کہاں گڑا؟ دہلی میں۔ اس کا خروج یعنی نکاس اور رواج کہاں سے ہوا؟ دہلی سے۔ اس کی بنیاد کہاں پڑی؟ دہلی میں۔ اس کا شاہجہانی اردو نام کہاں رکھا گیا؟ دہلی میں۔ اس نے عروج کہاں پایا؟ دہلی میں۔ اس کا سرپرست اور بانی کون ہوا؟ شاہ جہاں بادشاہ دہلی و ہندوستان۔ البتہ صاحب قرآن ثانی سے پیشتر اس زبان کی نیو رکھنے والے بزرگ 13ویں صدی عیسوی میں جناب خواجہ ابوالحسن امیر خسرو دہلوی ہیں، جنہوں نے دہلی کے 7 بادشاہوں کی سلطنتیں دیکھی، ان کے مصاحب رہے، معزز عہدوں کی خدمت بجا لائے، علاء الدین خلجی کو اپنا ایسا دلدادہ بنایا کہ اسے آپ کے بغیر ایک لمحہ چین نہ آیا۔ نظم اردو کے متعلق گو ولی محمد گجراتی کو اس کا مخترع اور موجد بیان کرتے ہیں، مگر اس نے بھی جو کچھ فیض پایا دہلی میں رہ کر پایا، اور اسی جگہ اپنے کلام کو ٹکسال بنا کر خراج چڑھایا، اور اپنے پیر شیخ سعد اللہ عرف گلشن شاہ دہلوی کی ہدایت سے دیوان اردو مرتب کیا۔ اگر فارسی آمیز ہندی زبان کی بنیاد ڈالنے والے حضرت امیر خسرو ہیں تو اس میں تراش خراج پیدا کرنے، باقاعدہ بنانے، ترتیب دینے، مروج فرمانے شاہجہانی اردو نام رکھنے والے شاہ جہاں بادشاہ ہند ہیں، اور یہ دونوں خاص الخاص دہلی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس بات کو کون نہیں جانتا کہ جہاں کوئی زبان نکلتی اور جہاں کا بادشاہ اس کا سرپرست ہوتا ہے، وہیں کی زبان ٹکسالی اور درباری کہلاتی ہے۔ گو مرور زمانہ کے باعث بعض پرانے الفاظ و محاورات متروک الاستعمال اور جدید مانوس الاستعمال ہوتے چلے جائیں، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان باتوں سے اس کا اصلی مسکن اور مرکز بھی بدل جائے، یا اس کی آن و ادا اور انداز دل فریب میں فرق آ جائے۔ دہلی کا روڑا اگر کسی کارخانے کا بیٹھنے والا یا محنت و مزدوری کرنے والا، خواہ ٹوکری ڈھونے والا بھی ہوگا، تو ممکن نہیں کہ وہ بے محاورہ بات زبان سے نکال جائے۔ ابھی کا ذکر ہے کہ ایک بڑھیا ماما جاڑے کے مارے سو سو کرتی ہوئی بازار سودا لینے جا رہی تھی۔ کسی دکاندار نے پوچھا کہ بڑی بھی اس طرح کیوں سکڑتی ہوئی جا رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی، برف کٹ رہی ہے، بھلا اس محاورے کو کوئی اور تو بول جائے۔ حالانکہ اس بڑھیا نے کوئی برفانی پہاڑ نہیں دیکھا، برف پڑتی ہوئی اس کی نظر سے نہیں گزری، مگر پھر بھی وہ ٹکسالی محاورہ زبان سے نکالا کہ جس سے سردی کی صورت بن گئی۔ کٹنے کے لفظ نے اور بھی جان ڈال دی، جس کا لطف اہل زبان ہی خوب لے سکتے ہیں۔ دہلی کی گلیوں میں آؤ، بازاروں میں پھرو، کارخانوں میں گشت لگاؤ، جامع مسجد کی سیڑھیوں کی ہوا کھاؤ، اور دیکھو کہ بازاری آدمیوں کے منہ سے بھی کیسے پھول جھڑتے ہیں۔ ان کی گالیوں اور مذاق کو بھی ندرت سے خالی نہیں پاؤ گے۔ جوہلا اور بازاریوں کی زبان سے کبوتر کو کبوتر سنو گے، پتھر کو پتھر گوش زد فرماؤ گے، فصیل کو سفیل استماع کرو گے، بلکہ کی بجائے بلکن کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے گی۔ علی ھذا کدھی کے بجائے کبھی، تعینات کے بجائے متعین، مبہم بجائے مبہم، جریبانہ بجائے جرمانہ اصغاء کرو گے، مگر اس کی لوچ، اس کے لہجہ اور تذکیر و تانیث نیز فصیحانہ انداز کے لحاظ سے جان لو گے کہ وہ برمحل اور درست بتا دے رہا ہے۔ گو غلط العام سے گزر کر غلط العوام کالانعام اور تحریری استعمال سے باہر سہی، لیکن بول چال میں کوئی عیب نہیں پاؤ گے۔ ہاں، اہل زبان کو یہ بات ضرور ملحوظ رکھنی پڑتی ہے کہ جن الفاظ نے عہد حال میں رواج پایا ہے، ان پر بنائے سخن موقوف رکھتے ہیں، گو قدماء کسی اور طرح استعمال کر گئے ہوں، مگر انہیں موجودہ طبقے کے روزمرہ کی طرف رجوع کرنی محاورے کی صحت کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ یعنی اس حالت میں بھی اہل زبان کو استعمال الفاظ و ایراد محاورات میں اپنے ہی شہر کے محاورے پر اعتماد کرنا چاہیے، نہ کہ زبان اطراف کی طرف رجحان کیا اور قدماء کے متروک الاستعمال الفاظ پر دھیان رکھا جائے۔ اسی طرح مقلد کو بھی اہل زبان کے محاورے کی تلاش لازم ہے تاکہ اس کا سخن قابل اعتبار ہو۔
مقلد سے غیر ملک کا آدمی ہماری مراد نہیں ہے۔ دہلی کے علاوہ ہند کے کسی شہر اور قصبے کا رہنے والا زبان داں کیوں نہ ہو، جس حالت میں اہل دہلی کی زبان اصل اردو و مبدأ فصاحت قرار دی گئی اور یہ شہر زبان کا ٹکسال ٹھہرا، تو ہند کے اطراف و جوانب کے باشندے گو وہ لکھنؤ، اکبر آباد، بنارس، کانپور، میرٹھ یا لاہور وغیرہ کے رہنے والے ہی کیوں نہ ہوں، دائرۂ تقلید و احاطۂ تتبع سے خارج نہیں ہو سکتے۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ دہلی شاہجہاں آباد کے سوا دوسرا کوئی سا شہر ٹکسال اور مرکز اردو قرار نہیں پا سکتا، کیونکہ اردو لکھنا اور ہے اور اس کا صحیح لہجہ ادا کرنا اور۔ جس طرح ساکنان دہلی اہل مشرق و اہل پنجاب کے موافق ہائے مخلوط یا ہائے حوض ایک خاص لہجے سے ادا نہیں کر سکتے، اور اہل پنجاب حرف قاف کے تلفظ سے معذور پائے جاتے ہیں، اسی طرح دہلی کے سوا دوسری جگہ کے رہنے والے یہاں کے لب و لہجے میں ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ لفظ ہواں صاحبان مشرق، لفظ بھرا باشندگان پنجاب جس خوبی سے ادا کریں گے، دہلی والے اگر سر پٹک کر مر جائیں گے تو بھی ان کے حلق سے ادا نہ ہوگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اہل دہلی صرف ایک ہی لفظ سے بتغیر لہجہ مختلف معنی پیدا کر سکتے ہیں۔ فقط ایک ہاں کے لفظ یا اور کے استعمال کو دیکھیے، کس کس موقع پر لہجہ بدلنے سے کیا کیا معنی دیتا ہے۔ علی حاضر قیاس بھلا، بہت اچھا، وغیرہ وغیرہ۔